بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے فعل کی تو کافی تفصیل الحمدللہ پڑھ لی ہے، اور وہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ آج ہم نحو کی ابتدا کر رہے ہیں، اور آپ کو پہلی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ایک صرف جس میں فعل سے گفتگو کی جاتی ہے، فعل کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، اور نحو جو ہے فعل کے علاوہ جتنی بھی گرامر ہوگی وہ نحو میں بیان کی جائے گی۔ تو اب سب سے پہلی چیز اگر ہم آسان کرنے کے لیے اور مختصر کریں، تعریف اور موضوع اور غرض وغیرہ کو چھوڑ کر ہم مقصد کی طرف آتے ہیں۔ وہ بھی اگرچہ مقاصد میں سے ہے، لیکن ہم اس تفصیل کو بعد میں ذکر کر لیں گے۔ اس وقت سب سے پہلی چیز ہے لفظ۔ اس کی تعریف یہ ہوتی ہے ما یتلفظ بہ الانسان۔ لفظ وہ ہے کہ تلفظ کرے جس کا انسان، تو جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اس کو لفظ کہا جاتا ہے، اور انسان کہہ دیا تو باقی سب نکل گئے کہ اگر کوئی جانور کسی لفظ کا تلفظ کر بھی لیتا ہے تو اس کو لفظ نہیں کہتے، یعنی جیسے طوطا بہت سارے کلمات بول لیتا ہے تو اس کو لفظ نہیں کہتے، لفظ اسی کو کہیں گے کہ جس کا تلفظ انسان کرتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے اس میں نقش۔ یہ صحیح معلوماتی بات ہے کہ لفظ کہا جو آپ بول رہے ہیں، تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ تو ہم اپنے عرف میں اس کو بھی لفظ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ کتاب میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے، حالانکہ لفظ تو وہ ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں، تو جس کا تلفظ کریں وہ لفظ کہلاتا ہے۔ یہ تو تلفظ تو نہیں ہو رہے تو لکھا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نقش، لیکن ہمارے عام بول چال میں اس کو بھی لفظ کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ملحوظ رہے، ایک معلوماتی بات ہے۔ پھر لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتا ہے محمل اور ایک ہوتا ہے مستعمل۔ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر دوسری قسم جو ہے وہ اس کی ضد بنے گی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کسی شے کی دو قسمیں بنے تو ایک کی تعریف یاد کر لو، دوسرا اس کا جسٹ اپوزٹ ہوگا۔ تو جب لفظ کی دو قسمیں بنا رہے ہیں شروع میں، محمل اور مستعمل، اور محمل کا مطلب ہے بے معنی لفظ، تو مستعمل کا کیا مطلب ہوگا؟ با معنی لفظ، جیسے ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں چائے شائے تو پلاؤ، تو اب چائے تو با معنی لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ شائے روٹی شوٹی، تو یہ روٹی تو با معنی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شوٹی کا لفظ بول دیا وہ بے معنی ہے۔ تو ہمارا مقصد اصل میں با معنی لفظ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس سے جملے بنانے ہوتے ہیں، اور جملوں کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ دوسرے تک منتقل کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے بحث کرنی ہے، وہ ہمارا مبحث نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ پھر یہ با معنی لفظ جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں، کہ اکیلا ہے تو اس کو کہتے ہیں مفرد، ایک قسم ہے، یعنی یوں سمجھ لیں اس کو کہ وہ مفرد کہلاتی ہے، مفرد، اور اس کے جسٹ اپوزٹ جو ہے دوسری مرکب۔ تو اب یہ اس کی دو قسمیں ہو گئیں، تو مفرد کی تعریف اگر پتہ چل جائے تو مرکب کی اس کی ضد بنے گی یا نہیں؟ تو مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، تو مرکب کیا کہلائے گا؟ اکیلا نہ ہو، یعنی دو یا زائد کلمات پر مشتمل۔ دو یا دو سے زائد کلمات پر مشتمل ہو تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ جیسے اگر ایک دوائی ہو تو اس کو مفرد اکیلی، اور دو تین کو پیس کر ایک آپ بنا لیں، سب کو ملا کر دوائی بنا لیں، جیسے چھوٹے بچے کے لیے وہ پیس کر چند دوائیوں کو، وہ ٹیبلٹ تو لے نہیں سکتا تو پیس کر دیتے ہیں، جو پیس کر جو تیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو مرکب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں
زائد چیزیں ہیں، اور اکیلے کو یہ سمجھنے کے لیے میں نے مثال دے دی۔ پھر یہ مفرد جو ہے اس کی مزید آگے تقسیم ہوتی ہے، 3 قسمیں اس کی بنتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ یہ تینوں مفرد کی اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک ہم اس کی تعریف نہیں سمجھیں گے تو ہم اس مفرد کلمے میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم عبارت جب پڑھیں یا عربی کا کوئی جملہ ہمارے سامنے آئے تو کم سے کم ہم اس کو بول رہے ہیں تو وہ لفظ ہے، پھر اس کا معنی ہے تو وہ مستعمل ہے، پھر وہ اکیلا ہے تو مفرد ہے، ورنہ وہ مرکب ہے۔ تو جب اکیلے الفاظ اب کتاب میں جب لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ تو مرکب ہی ہوتا ہے، پورے پورے جملے لکھے ہوتے ہیں کتاب میں، لیکن اگر آپ اس کے اکیلے اکیلے لفظ کو دیکھیں تو یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، وہ ان 3 سے باہر نہیں ہوگا، یہ ان 3 ہی میں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں جب تک ان کی تعریف معلوم نہ ہو اور ان کی علامات پتہ نہ ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اب اسم کی اگر تعریف کی جائے تو آپ آسانی کے لیے یوں لے لیں کہ معنی بلا زمانہ، آسانی کے لیے بتا رہا ہوں۔ فعل معنی مع زمانہ، پلس زمانہ بھی ہوگا، اور حرف جو ہے وہ معنی تو ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، تو یہ آپ کہو گے اسم جیسا ہو گیا، لیکن یہ معنی میں محتاج ہے۔ ابھی بتاتا ہوں۔ تو اب فرق ہو گیا، اسم ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے، مفرد ایک کلمہ۔ اچھا، اس مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اکثر آپ کو مفرد سننے کے لیے کم ملے گا اور کلمہ اور کلمات سننے کے لیے زیادہ ملے گا۔ کلمہ واحد ہے اور اس کی جمع کلمات ہے۔ تب یہ 3 کلمات یہاں ہم نے لکھے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف کیا ہے کہ اسم ایک لفظ ہے جس کا ایک مستقل معنی ہوتا ہے، وہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے میں کہوں گلاس، اب گلاس کو میں نے تلفظ کیا یا نہیں؟ تلفظ کیا تو یہ لفظ ہے اور اس کا ایک معنی ہے، لہذا محمل مستعمل ہے، اور گلاس اکیلا ہے لفظ تو یہ کیا ہے؟ مفرد یعنی کلمہ ہے۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ یہ اسم میں سے ہے، فعل میں سے ہے یا حرف میں سے ہے۔ تو گلاس کا ایک معنی تو ہے کہ ایک برتن کو کہہ رہے ہیں، اور کیا کوئی ماضی، حال اور مستقبل کا زمانہ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو معنی ہے اور زمانہ نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے کوئی اور لفظ ملانے کی ضرورت بھی پڑے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کرسی آپ نے بولا، تلفظ کیا تو لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے لہذا مستعمل ہے، اور یہ اکیلا ہے تو مفرد یا کلمہ ہے۔ اور اب یہاں پر آ جائیں کہ معنی تو دے رہا ہے، ایک بیٹھنے کی چیز، ایک فرنیچر کے آئٹم ہے، کیا کوئی ماضی، حال اور مستقبل کا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کلمہ اسم ہے۔ اب میں کہتا ہوں گیا، گیا لفظ ہے یا نہیں؟ دلیل آپ نے تلفظ کیا، جس کا تلفظ کریں وہ لفظ ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی ہے لہذا مستعمل، یہ اکیلا ہے لہذا مفرد، اور جب مفرد ہے تو آپ پہچان کے گیا اکیلا ہی اپنا معنی دے رہا ہے یا نہیں؟ کوئی اور چیز ملانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، تو یہ اکیلا اپنا معنی بتا رہا ہے، اور زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، ماضی کا زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ گیا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح دیکھوں گا، دیکھوں گا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ دلیل آپ نے بولا، جس چیز کو بولیں تلفظ کریں وہ لفظ ہے، معنی ہے تو مستعمل، اکیلا ہے تو مفرد۔ اب ان تینوں میں سے دیکھوں گا تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور گا سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فیوچر، تو اس کا مطلب زمانہ ہے، اس کا مطلب یہاں بھی معنی سمجھ میں آئے گا کرسی، لیکن زمانہ نہیں ہے تو آپ کہو گے اسم ہے۔ یہاں بھی معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگلا مرحلہ جیسے ہی زمانہ سمجھ میں آئے گا تو آپ کہو گے یہ تو فعل ہے، کیونکہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔
کرتا ہوں، کرتا ہوں لفظ مستعمل اکیلا. اب ان تینوں میں سے کرتا ہوں معنی بتا رہا ہے اپنا، اور کرتا ہوں حال کی بات کر رہا ہے. تو زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اس کا مطلب کرتا ہوں کیا ہے؟ فعل ہے. فعل، افعلو، کرتا ہوں، یہ فعل ہے. اور حرف جو ہے اس میں اکیلا وہ اپنا معنی تک ظاہر نہیں کر سکتا. جیسے میں کہوں جو، آپ کہو گے کیا جو؟ تو لفظ تو ہے، لفظ ہے یا نہیں ہے؟ دلیل تلفظ کیا، جس کا تلفظ کریں وہ لفظ. جو کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہے، ابھی اگر سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اکیلا لفظ ہے، جو مفرد ہے، اور یہ حرف ہے، اس لیے کہ یہ معنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور زمانہ کچھ بھی نہیں. تک، اب تک لفظ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے آ جائیں. ہاں جی ہے. تک کا کوئی معنی تو ہے، اور یہ تک ابھی اکیلا لفظ ہے. اور اب یہاں آ جائیں، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو یہ معنی ہی نہیں پتہ چل رہا کہ تک سے آپ کی مراد کیا ہے. سے حرف ہے، معنی ہی پتہ کیا سے کیا. بھائی کچھ ملاؤ تو صحیح آگے، کچھ اس کے ساتھ اور کلمات ملاؤ تاکہ مجھے اس سے کا معنی پتہ چل جائے. اب میں ملا دیتا ہوں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، معراج کا واقعہ. من معنی سے، من المسجد الحرام الی معنی تک، مسجد الاقصی. تو اب یہ من اور الی کا ترجمہ الگ سے سمجھ میں نہیں آ رہا. سے اور تک کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ لیکن جب اس کو پورے جملے میں ملایا، دوسرے کلمات ملائے، تو من سے ابتدا والا معنی سمجھ میں آیا کہ یہ سفر کی ابتدا کا معنی دے رہا ہے، ابتدا کا معنی دے رہا ہے، اور یہ سفر کی انتہا کا معنی دے رہا ہے. لیکن اکیلا کچھ بھی نہیں، تو یہ معنی بتانے ہی میں محتاج ہے، اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہے. لہٰذا یہ کلمہ کیا کہلائے گا؟ حرف کہلائے گا. تو اب آسان ہو گیا سمجھنا کہ جب ہم اس کے معانی پر غور کریں گے تو معنی سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. لیکن کوئسچن arises here، سوال یہاں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اس وقت ہے نا کہ جب ہمیں معنی ہی پتہ ہو. معنی پتہ ہو تو ہم کہیں گے کہ بھئی چلو ہمیں معنی پتہ چل گیا، اور معنی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ گیا زمانہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے فیصلہ کر لیا. اور معنی ہی پتہ نہیں چلا تو ہم نے فیصلہ کر لیا حرف. لیکن معنی ہی معلوم نہ ہو تو کیا ہر ورڈ کا معنی پتہ ہوتا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، دیر مسٹ بی سم تھنگ، کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ دیٹ گائیڈ اس، جو ہمیں رہنمائی کرے سمجھنے میں، ٹو انڈرسٹینڈ. وہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی لفظ کو دیکھ کر ہی پتہ چلنا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں علامت. بھائی کوئی نشانی، اور اس کی جمع ہے علامات. تو اگر اسم کی علامات ذکر کر دی جائیں تو then you won't need any meaning of that word. آپ کو اس لفظ کے معنی کی ضرورت نہیں ہوگی یہ فیصلہ کرنے کے لیے یہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. آپ کلمہ دیکھو گے، الفابیٹس دیکھو گے، اور آپ کہو گے اسم. آپ الفابیٹس دیکھو گے، کہو گے فعل یا حرف. تو اسم کی علامات، اسی طرح سے فعل کی علامات ذکر کر دی جائیں تو، اسی طرح حرف کی علامات ذکر کر دی جائیں تو، وہ لفظ دیکھتے ہی آپ سمجھ جاؤ گے کہ کس برادری سے اس کا تعلق ہے. پھر مزید آپ کو معنی پتہ چل گیا تو اور ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ بھئی معنی بھی ہے، دیکھو زمانہ نہیں ہے، میں اسم کہہ رہا تھا، دیکھو نکلا نا اسم ہی تھا. دیکھو فعل کہہ رہا تھا میں، اور دیکھو علامت سے پتہ چل گیا فعل ہے، اور معنی دیکھا تب دیکھو معنی بھی ہے اور زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو ویریفائی ہو گیا. تو بہرحال اگر آپ کو معنی پتہ ہو تو آپ تیزی سے پہنچ جاؤ گے وہاں، لیکن معنی پتہ نہ ہو تو صرف کلمے کو دیکھ کر کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے علامات ہیں. میں اس وقت جو ہے آپ کو چند گنتی کی علامات بتاتا ہوں، ساری نہیں بتاتا ہوں. اسم کی علامت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اسم کی علامت میں
الف لام یعنی الف لام جس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا وہ اسم ہے. جیسے الحمد، تو حمد لفظ ہے، تعریف، خوبی، اور الحمد تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ الف لام کو دیکھ کر، اب آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اگر معلوم بھی نہیں ہے تو یہ ال کو دیکھ کر آپ نے کہہ دیا اسم ہے. پھر جب آپ حمد کی تعریف دیکھو، کہو گے دیکھو بھئی حمد تعریف، کوئی زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب معنی تو سمجھ آ رہا ہے، زمانہ نہیں سمجھ میں آ رہا، لہٰذا اس برادری سے اس کا تعلق ہے. لیکن بیفور دیٹ، معنی کے جاننے سے پہلے ال دیکھا تو آپ نے کہا الکتاب، ذالک الکتاب، الکتاب. تو کتاب نکیرہ تھا، کامن ناؤن تھا، اس کے ساتھ ال لگا دیا، تو اب ال نے آپ کو بتا دیا کہ یہ المتقین، ہدن للمتقین، المتقین. تو یہ متقین پھر کیا ہوگا؟ اسم ہے. کیا دلیل ہے؟ الف لام داخل ہے. الصراط المستقیم، الصراط، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. الف لام اسم کی علامت، اس کا مطلب صراط بھی اسم ہے اور المستقیم بھی اسم ہے. المغضوب، الضالین کیا ہے؟ اسم ہے. العالمین، رب العالمین. الرحمن، الرحیم اسم ہے کیونکہ الف لام داخل ہے. تو یہ کافی مثالیں ہیں. تو الف لام جس کلمے کے ساتھ ہوگا تو آپ اس کو دیکھتے ہی کہو گے اس کا تعلق اسم کی برادری سے ہے. دوسرا ہوتا ہے تنوین. تنوین جو ہے نہ حرف پر آتی ہے اور نہ ہی فعل پر آتی ہے. اب ظاہر ہے جب ہم اسم کی علامت کہہ رہے ہیں تو اسم کی نشانی، تو اگر یہ نشانی فعل میں بھی مل جائے تو اسم کی نشانی ہی نہ ہوئی. تو اسم کی نشانی کیا، اس کا مطلب اسی ہی میں پائی جائے. یار تمہارا آدمی پیمنٹ لینے آ رہا ہے، علامت کیا ہے؟ تو اب اگر آپ کو ایسی بات بتاؤ، داڑھی والا ہے، داڑھی تو سب کی ہوتی ہے، کوئی اور کچھ ایسا بتاؤ جو امتیاز یا اسی میں ہو، تو پھر آپ اسی خد و خال ذرا بتا دیتے ہو. تو علامت جس کی ہوتی ہے اس ہی میں پائی جائے تبھی تو علامت ہے، اور سبھی میں پائی جائے تو علامت تھوڑی ہے، پھر اس سے اس کی پہچان تھوڑی ہوگی. تو تنوین جو ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، یہ تنوین ہوتی ہے. زیدن، یہاں چلو اس اعتبار سے لکھ دیتے ہیں جیسے اعراب لگے ہوئے، زیدین اور زیدن. تو یہ جو تنوین اگر کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے. لیکن یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کوئی اعراب لگی ہوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے یا آپ قرآن عظیم پڑھ رہے ہوں گے. تو اس وقت تو آپ کے سامنے سارے اعراب موجود ہیں. تو تنوین جب آپ دیکھیں گے تو تنوین کا ہونا ہی آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ اسم کی علامت ہے. تیسری علامت بتا دیتا ہوں، حرف جر. حرف جر کا دخول، حرف جر کہتے ہیں پریپوزیشن کو انگلش میں. حروف جارہ، پریپوزیشنز جو ہوتے ہیں، ان، آن، آف، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ پریپوزیشنز کہلاتے ہیں، وہ حروف جر ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے آن دا ٹیبل، آن کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ ٹیبل اسم ہے، اور یہ آن کس پر داخل ہوا؟ تو اگر یہ آپ کو حروف جارہ یاد ہو جائیں تو حرف جر کو دیکھ کے آپ آنکھیں بند کر کے بتاؤ گے آگے اسم ہے، کیونکہ حرف جر اسم کے علاوہ کسی پر داخل نہیں ہوتا. تو یہ اگر آپ یاد کر لیں تو بڑی مدد ملتی ہے، اور اس سے ترجمے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. تو یہ ایک شعر میں اس کو جمع کر دیا ہے. باؤ، تھوڑا سا عجیب سا لگے گا، تاؤ، کافو، لامو، واو، مندو، مذ اور خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی اور الا. اب یہ
تھوڑا سا کاغذ پہ لکھ کر اس کو پڑھیں گے نا، باؤ تاؤ کاف و لام و واو منذ مدخلا رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا. تو یہ شعر کی صورت میں لکھ دیا ہے، لہٰذا طلباء کے لیے یاد کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اگر آپ اس کی پڑھیں گے تو یہ ایک دن میں یاد ہو جائے گا. گھر والوں سے چھپ کے پڑھیے گا، ورنہ کہیں گے پتہ نہیں ہمارے بچے کو کیا کر دیا، کیا کیا پڑھ رہا ہوتا ہے، اثر سایہ ہو گیا اس پر. تو یہ اس کو اگر یاد کر لیں، یعنی یہ باؤ سے مراد با ہے، جو آپ کو کہا نا بیلم، یہ جو با تھا، باللہ، للہ یہ لام ہے، واللہ یہ واو، منذ مذ خلا ربا حاشا من، ابھی آپ کو بتایا من المسجد الحرام، تو من آ گیا تو المسجد، المسجد پہ الف لام بھی داخل ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ المسجد اسم ہے، اور من حرف جر ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ اسم ہے. عدا فی، فی الدار، دار گھر کو کہتے ہیں، الدار، دار گھر کو کہتے ہیں. الف لام داخل ہوا تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور فی داخل کر لیا تو اور بھی گھر میں. فی کا مطلب ہوتا ہے ان، یعنی میں، اور دار مانے گھر، تو کیا ترجمہ بنے گا؟ گھر میں. فی الداری گھر میں، فی المسجدی مسجد میں، فی الغرفتی کمرے میں، فی السیارتی گاڑی میں. عن، علا، حتی اور الا، تو یہ اگر یاد ہو جائیں تو اس کو دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف جار ہمیشہ اسم ہی پر داخل ہوتے ہیں. جیسے پریپوزیشن ان، آف، آن وغیرہ جب آپ دیکھ لیں تو آپ فوراً کہیں کہ اگلا کلمہ انگریزی کا جو ہے وہ اسم ہے، کیونکہ یہ نہ فعل پر آتے ہیں نہ ہی حرف پر آتے ہیں، یہ خود حروف ہیں. تو اب دیکھیں الحمد للہ، یہ للہ جو ہے یہ لام، یہ حرف جر ہے، کے لیے حرف جر ہے یہ، تو اس کا مطلب اللہ جو ہے وہ اسم ہے. اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الا بتایا، اس کے بعد مسجد آ رہا ہے، تو الا سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ ہے، اسم ہے. مزید اگر ہم قرآن عظیم میں اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن میں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. مزید جگہ جگہ پر یہ استعمال ہوتے ہیں. چند مثالیں ہم لے لیتے ہیں. انعمت علیہم، اعلیٰ، اعلیٰ، اس کا مطلب ہم آ رہا ہے اسم. ہمیں یہ پتہ چل گیا، اب کون سی قسم میں سے وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں حرف جر نے بتا دیا کہ یہ اسم ہے. فیہ لا ریب فیہ، بلکہ سورہ فاتحہ سے لے لیتے ہیں، للہ ہو گیا، علیہم، بس اس میں اتنا ہی تھا. فیہ، تو فی آیا یا نہیں؟ یہ رفی، اس کا مطلب ہی جو لکھا ہوا آگے ہے وہ کون سی برادری سے ہے؟ اسم. وجہ یہ حرف جر ہے، تو یہ حرف جر اسم کی علامت ہے، یعنی اسم پہ ہی داخل ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یاد کر لیے 17، تو جیسے ہی اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ آگے کلمہ اسم ہے. مما، یہ ہے من اور ما، مما رزقناہم ینفقون، قرآن عظیم مما ہے نا سورہ بقرہ میں ابتدا میں، یہ ہے اصل میں من اور ما، اس کو ملا کر لکھا گیا ہے. تو اب یہ من حرف جر ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ کلمہ تو ہے نا. اب یہ ان تینوں میں سے ہی کوئی ہوگا تو یہ اسم موصول اسم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بیما، بیما انزلا، بیما انزلا، بیما، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل، بیما، بیما، تو یہ با ہمیں بتا رہا ہے کہ ماں کیا ہے؟ اسم ہے، اس لیے کہ با حرف جر ہے اور حرف جر اسم کے علاوہ کسی پر داخل نہیں ہوتا. الیکا، بما انزل الیکا، الا آ گیا، الیکا، تو آپ نے الا دیکھا تو آپ نے کہا ہمیں ابھی کا یہ پڑھایا نہیں ہے، لیکن کا اسم ہی ہے. وجہ یہ حرف جر ہے الا، اور حرف جر اسم ہی پر داخل ہوتا ہے، لہذا ہم اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے بتائیں گے کہ یہ اسم ہے. پروناؤن ضمیر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اسم ہے. من قبل کا،
آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من قبلک، وما انزل من قبلک، من حرف جار ہے قبلک، اس کا مطلب قبل کیا ہے ظرف، لیکن چلو وبالآخرۃ ہم یوقنون، بالآخرۃ با اور الآخرہ، اس میں دو علامتیں اسم کی ہیں، ایک تو آخرت پہ الف لام داخل ہو گیا، الف لام اسم کی علامت، اگر صرف اتنا بھی لکھا ہوتا تو آپ کہتے یہ اسم ہے وجہ الف لام، اور یہ با بھی آ گیا تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، دو علامتیں اس پر داخل ہیں۔ اولئک علی ہدن، علی اور ہدن، تو علی کیا ہے حرف جر ہے، تو اس کے بعد جو کلمہ ہے ہدن وہ اسم ہے۔ من ربہم، من آیا ربہم، تو رب کیا ہے اسم ہے، کیونکہ یہ حرف جر ہے من، اور حرف جر اسم کے علاوہ، حالانکہ ہمیں ابھی کوئی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہم صرف من سے پہچان رہے ہیں، علامت کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ پڑھنے کے لیے یہ یوں ہے، با، تا، یہ کاف، لام، یہ واو، باقی تو وہی ہیں، منذ مسخلا رب حاشا من عدا، اس میں بس یہ با، تا، کاف، لام اور واو، تو اس کو ردم بنانے کے لیے اس طرح سے لکھا ہے، تلفظ کر کے جیسے پڑھتے ہیں نا ویسا لکھ دیا، باؤ تاؤ، با، یہ اس کو یوں پڑھتے ہیں نا با، اور یہ ملانے کے لیے با اور تا، باؤ تاؤ، یہ کتاب و قلم نہیں کہتے، اس کا مطلب او جو ہے یہ اور کے لیے، با اور تا اور یہ واو واو جو ہے وہ اور کے لیے ہے۔ اب دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی قلوبی، علی اور قلوب، بی اور ہم، تو ہم قلوب کیا ہے وجہ علی کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ علی حرف جر ہے تو وہ اسم کے علاوہ کسی غیر پر داخل نہیں ہوتا۔ وعلی ابصارہم، اس کا مطلب ابصار بھی اسم ہے، علی کی وجہ سے پتہ چل گیا۔ وَلَهُمْ، لہم، لَكَ فار یو، لا کا مطلب ہوتا ہے فور، لِزَيْدٍ زید کے لیے، لَكَ آپ کے لیے، لہم ان سب کے لیے، تو اب یہ لا جو آ رہا ہے یہاں پر لا اور ہم، تو یہ لا حرف جار ہے، لہٰذا ہم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ ہم پہچان پا رہے ہیں کہ یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، اسم ہے۔ تو حروف جارہ کثرت کے ساتھ قرآن عظیم میں استعمال کیے گئے ہیں، اور اب جا بجا اس کو دیکھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ، من، تو الناس کیا ہے، دو اس میں ہے، الف لام بھی داخل ہے اور من بھی ہے۔ من یقول آمن باللہ، آمنا باللہ، با آ گیا، اللہ اس میں جلالت اسم، وبالیوم الآخر، یہ یہاں پر با آ گیا، یوم اسم ہے، بمؤمنین، بمؤمنین، با سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ مومنین اسم ہے۔